میں آئرلینڈ میں مقیم ہوں. ہماری مسجد کے امام صاحب جو میرے دوست بھی ہیں وہ چرس پیتے ہیں. میں نے ان کو سمجھایا اور باقیوں کو بھی سمجھایا, لیکن وہ سب کہتے ہیں کہ ان کا ذاتی معاملہ ہے. ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں, دل نہیں کرتا, اس وجہ سے باقی دوست ناراض ہیں. میرے بھائی اس چیز کو ٹیکنیکلی دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ کا دل ان ائمہ مساجد کے پیچھے نماز پڑھنے کو کرتا ہے جو جھوٹی روایتیں, جھوٹی حدیثیں نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر رہے ہیں؟ تو میجارٹی کر رہے ہیں سارے. اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. یہ جہنمیوں والی اپروچ کرنے والے علماء تو لاکھوں کی تعداد میں ہمارے ممبروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت آپ کا یہ جو نازک دل ہے کیوں نہیں بھٹکتا؟ یہ پھڑکتا کیوں نہیں اندر کہ ان کے پیچھے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ اب ہماری ویڈیوز کے بعد تو آپ کو ان کے کردار, عقائد و نظریات کھل کے سامنے آ چکے ہیں. جھوٹ بولتے ہیں, قرآن میں جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے, وہ ان کے اندر موجود ہے. تو یہ ساری خرابیاں موجود ہیں. ان کی ریشو پروپورشن اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو عقیدے کی خرابی ان کے اعمال کی خرابی سے بڑی ہے. وہاں پہ بھی ہم ٹالریٹ کر رہے ہیں, تو اس طرح کے معاملات میں بھی ٹالریٹ کریں. آپ نماز پڑھیں, مسجد سے الگ نہ ہو, اس کا رزلٹ کوئی نہیں نکلنا, نقصان ہونا ہے. دوسرا, یہ امامت کی شرائط میں سے نہیں ہے کہ کس شخص کا کریکٹر کیسا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کسی حدیث میں نہیں ملے گا کہ فلاں کے پیچھے نماز پڑھو, فلاں کے پیچھے نہ پڑھو. سارے فتوے ہیں ائمہ کے. فتوے ہوتے ہی اس وقت ہیں جب قرآن اور سنت اس معاملے میں خاموش ہو. خاموش اسی لیے کہ اسے اجتہاد کے اوپر چھوڑا گیا کہ بھئی اگر تیرا کوئی بہت زیادہ تیرا مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے, دوسری مسجد میں چلا جا. لیکن اسے حکم نہیں دیا گیا کہ آپ نے مسلمانوں کی جمعیت سے الگ ہونا ہے. اس چیز کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. صحیح مسلم میں 4 شرائط آئی ہیں امامت کی. نمبر 1, جس کے پاس قرآن کا سب سے زیادہ علم ہو. جب ہم قرآن کے علم کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی قرآن کے علم سے مراد یہ کہ عمل بھی ہو. تو عمل تو اللہ کے فضل سے مفسرین قرآن بھی کوئی نہیں کر رہے ہیں. تو سارے پہلے ٹیسٹ میں ہی آپ کے سارے جتنے مفتی اعظم ہیں یہ بھی فیل ہو جائیں گے, جو کہانیاں کروا رہے ہیں. یہ بھی چھوٹے تو چھوڑ دیں, چھوٹے تو ان کی عبادت کر رہے ہیں. جو آلیہ ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے گاڈز, ان کے عقائد خراب ہیں, تو آگے کہاں چلیں گے؟ اچھا اس کے بعد لیکن وہ اندھوں میں کانے ہیں نا جی, جس طرح کی عوام ہے اس طرح کے وہ اوپر ہیں بیٹھے ہوئے. قرآن کا علم بھی برابر ہو تو سنت کے علم میں بھی برابر ہو تو جس نے ہجرت پہلے کی, اس میں بھی برابر ہو تو جو عمر میں بڑا ہو. تو یہ امامت کی شرائط ہے. اس میں کوئی داڑھی شامل نہیں ہے, کوئی عقیدہ شامل نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ عقیدے کی بات کریں گے تو پھر عقائد میں تو پھر کہاں تک بات جائے گی. کیونکہ جو لوگ اس معاملے میں سینسٹیو ہیں وہ تو کہتے ہیں بدعتی کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی. اور مزے کی بات ہے اہل حدیث جو ہیں وہ بریلوی دیوبندیوں کو بدعتی سمجھتے ہیں, اور بریلوی اور دیوبندی اہل حدیث کو بدعتی اور وہابی اور گستاخ رسول سمجھتے ہیں.